بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج چھٹی تراویح اور 5واں روزہ مکمل کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آج سورہ مائدہ کی تلاوت نماز تراویح میں کیا ہوں. سورہ مائدہ ایک بڑی مشہور و معروف صورت ہے، اور اس صورت میں خاص کر اللہ رب العالمین نے بہت سارے ایسے احکامات اور بہت ساری ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو ہمارے عقائد، معاملات، عبادات، ان تمام چیزوں سے تعلق ہے. خصوصاً اس بات سے اس صورت پاک کی بڑی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ سورہ مائدہ میں ایک ایسی آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا جس سے اسلام کی اہمیت اور اس کی تکمیل ہونے کا اعلان ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت پاک کا نزول ایک خاص اہم تاریخی واقعات اور تاریخی سفر کے موقع پر ہوئی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم علیہ السلام سفر کے حالات میں تھے تو یہ صورت نازل ہوئی ہے، جس میں خاص کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو کامل مکمل پسندیدگی کا اظہار فرما دیا، جو اسلام کی سچائی اور اس کی حقیقت اور اسلام کے دائمی ہونے کا ایک بہت اہم دلیل موجود ہے. لہذا اس بنیاد پر اس صورت پاک کی بڑی اہمیت اور بہت ہی شان اور اس صورت پاک کی فضیلت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس صورت پاک میں بہت سارے اہم مسائل، بہت سارے اہم قانون اور ضابطے بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے. اس صورت پاک میں خصوصاً ایسی چیزوں کا ذکر ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، کچھ ایسی چیزوں کا بھی ذکر ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اسی لیے مفسرین علماء کرام فرماتے ہیں اس صورت پاک میں جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے وہ ہمیشہ ہی حلال رہے گا، کبھی کوئی اس کو حرام نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح سے جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے حرمت کا حکم دیا ہے کوئی بھی اس کو حلال نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ اس صورت پاک میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کھانے پینے کی ان چیزوں کے حلال اور حرام کا ذکر فرمایا ہے، اور حرمت علیکم المیتۃ والدم کے ذریعے سے ایک کھانے پینے اور خصوصاً گوشت کے سلسلے میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے نماز، وضو، غسل، تیمم کا بھی ذکر فرما کر اس صورت پاک کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس صورت پاک میں ایک اہم تاریخی واقعات حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ اس صورت پاک میں غیروں سے تعلقات کس طرح سے ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے، ان کے دوستانہ تعلق کس درجے کا ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری باتوں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے سلسلے میں ذکر فرما کر عیسائیوں کے عقیدوں کو تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں ایک برگزیدہ لوگ ہیں جو کھاتے پیتے ہیں۔ جو لوگ کھاتے پیتے ہوں وہ کبھی اللہ اور خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے صورت پاک میں اس آیت کریمہ کو نازل کر کے عیسائیوں کو اس عقیدے کو تردید فرما دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے اذان کی اہمیت اور اس کے سلسلے میں جو تاریخی حیثیت اور واقعات ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس بنیاد پر اس صورت پاک کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن آج میں 2 آیتوں پر آپ بھائیوں بزرگوں اور ماں بہنوں سے گفتگو کروں گا۔ جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے، اپنے دین سے پھرنا چاہے، دین سے پلٹ جانا چاہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف صاف اعلان ہے، اللہ اسے لوگوں کو پھر پیدا کرے گا اس کی جگہ پر جو محبت کرتا ہو اللہ سے اور اس سے بھی محبت کرتے ہو، جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہو۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ رب العالمین بدل کر کے ایسی قوم اور ایک ایسی جماعت کو وجود میں لائے گا جو جن کی خوبیاں اور جن کی صفتیں اور جن کی پہچان یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین ان میں یہ خوبیاں عطا فرما دے گا کہ وہ آپس میں لوگ ایک دوسرے سے بڑی محبت کریں گے، اور خود بھی وہ لوگ اللہ رب العالمین سے اس قدر محبت کریں گے کہ اللہ رب العالمین بھی ان لوگوں سے محبت فرمائیں گے، اور آپس میں ایسی کیفیت ہوگی کہ مومنوں کے لیے ان کے دلوں میں بڑی نرمی، شفقت، محبت کی کیفیت ہوگی، اور کفر کے سلسلے میں ان کے نزدیک ایک سخت پہلو ہوگا، یعنی وہ کسی حال میں کفر کو پسند نہیں کریں گے، اور کوئی بھی کسی طرح کا معاملات ہو جائے تو وہ مومنوں، مسلمانوں اور اپنے لوگوں کے لیے بڑی ہمدردی کی وہ کیفیت پیدا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی خوبیاں ایسی ہوگی یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور پھر وہ کسی دنیا والوں سے غم اور ان کی ملامت اور ان کی کسی بھی ہجو سے وہ خوف نہیں کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، یعنی دین اسلام پر، شریعت پر، دین پر، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے میں اگر کوئی اس کو ملامت کرے، اس کو کسی طرح سے استہزاء اور مذاق کرے، تو اس کا غم کیے بغیر وہ ڈٹ کر کے ایمان، اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہیں گے اور وہ اس پر عمل کریں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جگہ پر پیدا فرمائے گا جو لوگ دین اسلام سے بدلنا اور پلٹنا چاہتے ہو۔ آگے اللہ فرمائے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اور اللہ کی طرف سے یہ بڑی وسعت، اللہ رب العالمین کا ایک بڑا فضل ہے، جو جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس سے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، اس آیت کریمہ کے پس منظر پر اگر آج ہم سب دنیا کی ایک سرسری حالات پر غور کریں تو ایسے کتنے لوگ نظر آتے ہیں جو اپنے دین اسلام سے بیزار ہوتے ہوئے دین اسلام سے بدلنا چاہتے ہیں، دین اسلام سے پلٹنا چاہتے ہیں، ہٹنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ دین اسلام ہماری وجہ سے ہے، دین اسلام کا کام ہماری وجہ سے چل رہا ہے، لہٰذا ہم ہٹ جائیں گے، ہم اس سے نکل جائیں
جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے اور دین کا نقصان ہو جائے گا۔ پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر میں ایسے لوگوں کو برابر بدلتا رہا ہے اور ہٹاتا رہا ہے۔ جب بھی کسی طرح سے کوئی مشکلات کی گھڑی ایسے لوگ دین میں رہ کر کے منافقت کا کام کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ پر میں اچھے لوگوں کو لاتا ہے۔ جب جب بھی اسلام کے ساتھ میں اس طرح کے لوگ آئیں اور اسلام کے ساتھ ایسے خیالات رکھنے والے لوگ آئیں، اللہ رب العالمین اس کو راستے سے ہٹاتے چلے گئے اور دین اسلام میں ایک نکھار اور دین اسلام میں ایک بڑی مضبوطی پیدا فرماتے چلا گیا۔ لہذا آج اگر کوئی آدمی دین اسلام سے ہٹنا چاہے، دین اسلام کے قانون اور ضابطے سے اپنی زندگی کو الگ تھلگ کر کے زندگی گزارنا چاہے، یا وہ برائے نام مسلمان کا ہو اور کام کسی اور کا کرتا ہو، نام مسلمان کا رکھتا ہو اور کام کسی اور کا چلاتا ہو کرتا ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بدل دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور پھر ایسے خاص بندوں کو لاتے ہیں اللہ رب العالمین، جس کی خوبیاں یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین بھی ان سے محبت فرماتے ہیں اور آپس میں ایک مومن مسلمان بن کر کے وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ مسلمانوں کے دکھ درد میں وہ آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑی ہمدردی کا معاملات کرتے ہیں، اس کے دکھ کو اپنا دکھ، ان کے درد کو اپنا درد سمجھ کر کے آپس میں محبت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے خوبی اور ایسی صفات کے لوگوں کو پھر اللہ لانا چاہتا ہے اور لاتا ہے، اور پھر وہ کفر سے، بدعت سے، شرک سے، ایسے عمل کرنے والوں سے وہ لوگ، وہ مسلمان وہ محبت نہیں کرتے بلکہ ان لوگوں سے وہ نفرت، ان کے کاموں سے نفرت، ان کے کاموں سے الگ تھلگ اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کوششیں، جہاد کرتے ہیں، اور وہ پھر کبھی وہ غم نہیں کرتے مجھے کیا کہے گا لوگ۔ نماز پڑھنے کی، اذان سننے کی، قرآن تلاوت کرنے کی، اچھے لباس پہننے کے، اسلامی وضاقت شرع اور داڑھی ٹوپی رکھنے پر اور ماں بہنوں کی پردہ داری اور پردوں پر وہ کبھی اس طرح کے مسلمان خوف نہیں کرتے کہ دنیا کے لوگ مجھے کیا کہیں گے، بلکہ ان کی نظر میں صرف ایک ہی چیز اللہ اور اس کا رسول، اللہ اس کا رسول، چاہے دنیا ملامت کرتی رہ جائے، دنیا کے لوگ ملامت کرتے رہ جائیں، لیکن اس سلسلے میں ان کو نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، بلکہ یقین کامل کے ساتھ وہ دین اسلام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ لہذا ایسی خوبیاں اور ایسی صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کے حالات میں اپنے آپ کو دین اور اسلام پر ڈٹ کر کے رہنا ہے۔ اگر نہیں رہیں گے میرے بھائیو بزرگوں تو یاد رکھیے اللہ تبدیلی چاہتا ہے، اللہ بدل دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے آج دنیا کی حالات پر ایک سرسری نظر ڈالیے اور دنیا کی کیفیت پر ایک گہرائی کے ساتھ دیکھیے کہ اللہ تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ ایسے منافق لوگوں کو، ایسے دین کے غداروں کو، ایسے دین کے ساتھ میں ملاوٹ کرنے والوں کو، دین کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے والوں کو، دین اور شریعت کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ کرنے والوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے نام لے کر کے دین کی توہین کرنے والوں کو اللہ اس وقت بدلنا چاہتا ہے اور ایسی قوم کو لانا چاہتا ہے جس کے اندر میں دینی جذبات ہو، دینی ہمدردی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری پر اپنی زندگی کو فنا کرنے والی قوم ہو۔ اللہ بدل کر کے لانا چاہتا ہے، اسی لیے ڈریے، خوف کیجیے اور کبھی بھی غیروں کی ملامت سے دین کو مت چھوڑیے، غیروں کی ملامت سے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین و شریعت کو ہرگز مت بھلائیے۔ لہذا آج ہمارے دلوں میں ایسی ملامت کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، ایسے ڈر اور خوف اور دہشت کی کیفیت ہے کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم اگر نماز میدان میں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم اگر سفر کی حالت میں نماز پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم اگر داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم اگر دین اور شریعت اور سنت کے مطابق نکاح کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم دین اور شریعت کے ساتھ اپنے
پردے کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم اگر مسواک کے ساتھ وضو مسواک کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم اگر اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم اگر بیٹھ کر کے سنت کے مطابق کھائیں پئیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہم اگر زمین پر دسترخوان بچھا کر کے کھانا پینا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ خوف، یہ ملامت کی وہ کیفیت ہمارے دلوں میں جگہ بنا لی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ڈرتے ہوئے کوئی عبادت کرتے ہیں، سوچ کر کے ہم عبادت کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان کی شان یہ ہرگز نہیں ہے، ایک مومن کی شان یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی کی ملامت کی وجہ سے دین سے ہٹ جائے، ایمان سے ہٹ جائے، رسول اللہ کی سنت کو ترک کر دے، دین اسلام کو مذاق کا چیز بنا لے۔ ایک مسلمان، ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ وہ کامیاب ہوتے چلے گئے کہ کبھی بھی ان لوگوں کے خوف اور ان کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کیے، بلکہ ڈٹ کر کے دین ایمان کے جھنڈے کو بلند کرتے رہے۔ جہاں بھی موقع ملا وہاں اپنی بات کو بڑی حقانیت کے ساتھ وہ بتاتے رہے اور خود اس پر عمل کرتے رہے۔ یاد ہوگا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب بادشاہوں اور بڑے دنیا داروں کے دسترخوان پر جب نبی کریم علیہ السلام کے پیغام کو لے کر کے گئے تھے اور ان کے استقبال میں جب بہت ہی شاندار دسترخوان بچھایا گیا تھا، نرم گرم قالین اور بہترین عمدہ قسم کے دسترخوان سجائے گئے تھے، اور جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے تو طریقہ ان کا سنت کا طریقہ تھا، رسول اللہ کا طریقہ تھا، اور جب کھانا شروع کر دیے اور دسترخوان پر جب کوئی ایک چیز گرتی تھی اور کوئی ایک دانہ بکھر کر کے پڑ جاتا تھا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کو چن چن کر کے اٹھا کر کے کھانے لگتے تھے۔ بازو میں بیٹھا ہوا شخص ہاتھ پکڑتا ہے اور یوں کہتا ہے، اے قاصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ یہاں دیکھ کر کے آپ کو زمانے کا بھوک والا شخص سمجھیں گے، آپ ایسا ہرگز نہیں کیجیے، آپ گری ہوئی چیز کو مت اٹھا کر کے کھائیے، یہاں کے لوگ حقیر سمجھیں گے۔ یہ بادشاہوں کا دربار ہے، یہ بادشاہوں کے دسترخوان ہے، یہ دنیا کے مالدار اور رئیسوں کے دسترخوان ہے، اگر آپ اس طرح چن کر کے اٹھا کر کے کھائیں گے تو لوگ شاید کہ سمجھیں گے کہ بہت دین کا یہ بھوکا شخص ہے، ان کو کبھی کھانا نہیں ملا ہے، اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیے اور اچھی چیزوں کو کھائیے۔ آپ کے سامنے انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، جواب دیتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہ ان دنیا داروں اور ان دنیا کے لوگوں کی وجہ سے میں کیا اپنے آقا نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ان کی ملامت کی پرواہ مجھے نہیں، ان کے سلسلے میں مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں کہ عزت کریں گے یا نہیں، عزت دیں گے یا نہیں، عزت کا مالک اللہ ہے، اس لیے ہم سنت ہی کے مطابق دسترخوان پر کھائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، گری ہوئی چیزوں کو اٹھا کر کے کھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شامل ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، تبھی تو وہ لوگ باعزت تھے، ان سے دنیا کانپتی تھی، ان کی دنیا عزت کرتی تھی، ان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے لوگ ڈرا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کبھی کسی کی ملامت کی بنیاد پر، اس خوف پر کبھی دین اسلام کو ہٹائے نہیں، اور اس سے نہ ہٹیں اور نہ اس کو کمزور ہونے دیں، بلکہ شان کے ساتھ میں اس پر عمل کیے۔ آج ہم ڈرے ہوئے ہیں، آج ہم خوف زدہ ہیں، آج ہمارے دلوں میں دہشت ہے کہ آج اگر ہماری مسجد سے اذان آئے گی زور سے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم داڑھی رکھ کر کے چلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم اگر بہترین اسلام کے لباس پہن کر کے چلیں گے تو کیا کہیں گے، ہماری ماں بہنیں برقعے کے ساتھ پردے اور حیا کے ساتھ چلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم اگر سنت کے مطابق کم لوگوں کی تعداد میں اگر نکاح کریں گے تو کیا کریں گے۔ یہ ساری چیزیں آج ڈر اور دہشت خوف جب ہمارے دلوں میں آ گئی تو یاد رکھیے آج ہر چیز ہم سب کو ڈرا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہوش میں آئیے، ورنہ اللہ بدل دے گا، اللہ دنیا میں جھاڑو چلا دے گا اور ایسے منافق
خیال رکھنے والے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو ہٹا کر کے کسی اچھے پکے سچے مومن مسلمان کو پیدا کریں گے، اور اللہ کر رہا ہے۔ ابھی عبرت لینے کی بات ہے، ہوش میں آنے کی بات ہے۔ اگر آج بھی ہوش میں نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے؟ جب ہم سب بدل جائیں گے، جب کفر کی طاقت کھل کر کے سامنے آ جائے گی، جب ہمیں اذان دینے، نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، سننے سنانے پر ہر طرح سے پابندیاں جب لگ جائے گی، تب کیا ہوش میں آئیں گے؟ تب کیا دین کی اہمیت کو سمجھیں گے؟ تب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں، اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے آپ کو ہوش میں لائیے، ورنہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم درست نہیں کرو گے اپنے آپ کو، اگر تم ٹھیک نہیں ہوگے، اپنے عقیدے معاملات کو صحیح نہیں کرو گے، اپنی عبادتوں کی اہمیت کو سمجھو گے نہیں، تو یاد رکھو مجھے بدلنے میں بھی دیر نہیں ہے، مجھے تجھے ہٹانے میں بھی دیر نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے دنیا کی بڑی بڑی طاقتور چیزیں خاموش ہے، طاقتور لوگ خاموش ہے، بولنے والے خاموش ہیں، سب کی بات، سب کی زبان بند ہو گئی ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ جو اللہ کو جھٹلاتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کو حقیر اور قرآن کریم کی احکامات کو پیچھے کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ذرا اللہ رب العالمین کے مقابلے میں آ جائیں۔ آج سب خاموش ہیں، سب ٹھنڈے ہیں، سب کی تدبیریں فیل ہیں میرے رب کی طاقت کے سامنے۔ اس لیے اللہ نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی توفیق دی ہے، جو بہت ہی شاندار اور بہت ہی اپنے اندر میں خوبی رکھنے والا مذہب دین ہے۔ اس کی توفیق اگر دی ہے اللہ تو اس کی قدر کیجیے، اس کی قدر کیجیے۔ اگر قدر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہر زمانے میں کچھ تبدیلیاں کرنا چاہتا ہے، ہر زمانے میں کچھ اس سے بدلنا چاہتا ہے، ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگوں کو ہٹا کر کے بہتر اور اچھے لوگوں کو لانا چاہتا ہے۔ کہیں اس کا حصہ ہم اور آپ نہ بن جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم توبہ کریں، آپس میں ہمدردی پیدا کریں، اسلام کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج اللہ رب العالمین نے ہم سب کو سمجھنے کا موقع دیا ہے۔ خوب غور سے سمجھو، خوب دل لگا کر کے سمجھو کہ کون ذات ہے جس نے آج ہم سب کو اس حالت میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس لیے آپس میں ہمدردی اور وہ خوبیاں پیدا کیجیے جو اللہ رب العالمین نے بتلایا اور ذکر فرمائے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں سے محبت کیجیے، آپس میں ہمدردی پیدا کیجیے، اخوت کا معاملہ کیجیے، اپنے کو ایک دوسرے سے محبت کی ایسی کیفیت پیدا کیجیے کہ دیکھنے میں، سننے میں لگے کہ ہاں یہ ایمان کے بھائی کا رشتہ اتنا آپس میں گہرا اور مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو جدا نہیں کر سکتی ہے۔ اور کفر کے کاموں سے، بدعت کے کاموں سے، شرک کے کاموں سے اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور خود بھی بچیے، اور اللہ کے راستے میں جو بھی کوششیں ہو سکتی ہے وہ ساری کوششوں کو کرنے کی اپنے اندر فکر پیدا کیجیے۔ اللہ سے فضل مانگیے، اللہ رب العالمین سے اللہ سے توفیق حاصل کیجیے۔ یہ محترم مہینہ رمضان مبارک کا بہت اچھا موقع ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر کے، اپنے اللہ کو منا کر کے، اپنے رب کو خوش کر کے دین ایمان کی اہمیت کو اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کو راضی کیجیے، اور دین اسلام کی جتنی بھی چیزیں اور اس کی علامتیں اور اس کی پہچان ہے اس کی خوب خوب قدر کیجیے۔ اگر نہیں قدر کریں گے تو پھر آگے چل کر کے نقصان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں ایک جو اذان کی جو کیفیت ہے اس کا بھی اسی سورۃ پاک میں ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ وہ لوگ جو لوگ اذان کی بھی حرمتی کرتے ہیں، وہ لوگ جو لوگ اذان کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا کہ جب تم لوگ اذان دیتے ہو اور نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو تو کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو ان کلمات کی مذاق اڑاتے ہیں اور کھیل اور تماشے کی چیز سمجھتے ہیں۔ اللہ فرمایا ایسے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ قوم سمجھ نہیں رکھتی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اسلام
اسلام میں، دین و شریعت میں اذان کی ایک بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اس میں ایسے کلمات ہیں جو ہر وقت، ہر لمحہ دنیا میں پکاری جاتی ہے، ہر وقت اس کی صدا لگائی جاتی ہے۔ لہذا اذان کی اہمیت کو سمجھیے، اذان کی قدر کیجیے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کے ناموں کی عظمت ہے، اس کی بھرپور قدر کیجیے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا ہُزُوًا، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب مدینہ طیبہ میں اذان دی جاتی تھی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے، تو اس موقع پر ایک نصرانی یہودی وہ مذاق کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا اس کلمے پر، جب نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی کی بات آتی تھی، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس پر وہ کہا کرتا تھا ایسے جھوٹے کو جلا دے، ہلاک کر دے، بد دعا کی کلمات کہا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں مفسرین لکھتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے وقت اس کے گھر میں رات میں آگ لگی اور سب کے سب خاکستر اور جل بھن گئے۔ میرے بھائیو بزرگوں، جس زمانے میں بھی لوگ اذان کی ناقدری کیے ہیں، جس زمانے میں بھی لوگ اذان کے احترام چھوڑ دیے ہیں اور اس کو مذاق بنا دیے ہیں، اللہ ایسی قوم کے ساتھ میں، اللہ ایسی قوم کو کبھی پسند نہیں کیا اور ایسے لوگ کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ لہذا اگر اذان کی ناقدری کرتے ہیں تو ان کا ایک حصہ ہے، ان کا ایک مزاج ہے، لیکن افسوس تو اس وقت ہے کہ جب اپنے لوگ اذان کی ناقدری کرتے ہیں، اذان کو ڈھنگ سے نہیں سنتے ہیں، اذان کے وقت میں اپنے کاموں کو نہیں روکتے ہیں، اذان کے وقت میں اس کا احترام نہیں کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہو جاتی ہے۔ علماء مفسرین بہت سارے اور علماء مورخین لکھتے ہیں اذان کے کلمات کے احترام میں اللہ رب العالمین مغفرت فرما دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ جو ایک بڑے محدث تھے، جب ان کا انتقال ہوا اور جب کوئی خواب میں ان کے شاگردوں نے دیکھا تو پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کہا کہ میرا معاملہ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہمیں حاصل ہو گئی۔ ہمیں اس سے زیادہ ایک بات پر جو تعجب ہے وہ یہ ہے کہ جہاں میری جنت ہے، میری جنت کے بازو میں میرے ایک پڑوسی لوہار کی جنت بھی ہے، اس کا محل بھی ہے، آخر وہ کون سا عمل کرتا ہے، جا کے ذرا معلوم کرو۔ لہذا تاریخی واقعات ہے اور بہت ہی تفسیر ہے، لیکن مختصر عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب لوگ اس لوہار کے پاس میں گئے اور جا کر کے معلوم کیے تیرا کیا عمل ہے، کیا کام کرتے ہو، اس نے جواب دیا میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، کچھ بھی نہیں جانتا، بس میرے دو کام ہیں۔ ایک تو میرا ایک پڑوسی تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ، وہ انتقال کر گئے، انتقال ہو گیا ان کا، مجھے بڑا صدمہ اور افسوس ہے۔ میرا یہ عمل ہوتا تھا کہ جب وہ رات تہجد کے لیے اٹھتے تھے، ان کا گھر میرا گھر، دیوار دونوں آپس میں ملی ہوئی تھی، جب وہ اٹھتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے، میں بھی سیدھا سادہ ہاتھ منہ دھو کر کے دیوار کے پیچھے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، جب تک وہ نماز پڑھتے تھے میں بھی اسی طرح کھڑا رہتا تھا، رکوع سجود کیا کرتا تھا، جب وہ دعا مانگتے تھے مجھے مانگنی نہیں آتی تھی، میں بس یہی اپنے اللہ سے کہا کرتا تھا، اے اللہ تو ان کو بھی دینے پر قدرت رکھتا ہے، مجھے بھی دینے پر قدرت رکھتا ہے، اے اللہ اگر تو ان کو عطا فرما تو مجھے بھی عطا فرما، یہی میں کہتا رہتا تھا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ میں ایک لوہار ہوں جس کی بنیاد پر میں کام برابر کیا کرتا ہوں، کام کرتے وقت کبھی ہتھوڑا میرے ہاتھ میں ہوتا ہے اور کبھی سر کے اوپر اٹھا کر کے رکھتا ہوں، اگر عین اس موقع پر اگر اذان پکاری جاتی ہے تو میں اپنے ہتھوڑے کو جہاں جس طرح سے ہے اسی طرح سے ٹھہرا کر کے رکھتا ہوں جب تک کہ اذان مکمل نہیں ہو جاتی ہے، اور اذان کے احترام میں اپنے ہتھوڑے کو اپنے سر کے اوپر ہی کھڑا رکھتا ہوں۔ یہ میرے دو کام ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، ان کے شاگرد فرماتے ہیں، اللہ نے تیرے ان دو کاموں کی وجہ سے ایسی نعمت عطا فرمائی کہ جہاں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ کی جنت، اس کے
آپ پڑوسی بن گئے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم خود ہی اذان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اذان کے وقت گھروں میں گانے، باتیں، فحش ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے، بلکہ اس کا احترام میں ہمیں ذرہ برابر بھی خیال تک کے نہیں آتا ہے۔ ہاں، اذان کی قدر اور اذان کو غور سے سننے کا ہم سب کو ایک عادت کب ہے کہ جب افطار کا وقت ہو ہم کان لگا کر کے بیٹھے رہتے ہیں، سحری کے وقت ہو ہم کان لگا کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس وقت ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے۔ اس وقت کو ہم مؤذن کو بھی یاد کرتے ہیں، اذان کو بھی غور سے سنتے ہیں، کیوں؟ یہ ہمارے کھانے سے تعلق ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پوری زندگی ہم اذان کو بھول جاتے ہیں، ہم جواب نہیں دیتے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا ہے، بڑے معتبر لوگوں نے کہا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب ایک ہندوستانی عالم دین ایک زمانے سے رہتے تھے، جن کا نام غالباً حضرت مولانا عاشق الہی صاحب تھے، خواب میں جب دیکھے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا ہوا، اب اذان کی بھی امت میری قدر نہیں کر رہی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہم سب کو سبق لینے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اس کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً اور عام حالات میں عورتوں سے اس سلسلے میں بڑی ناقدری ہوتی ہے۔ حضرت ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، ان کے بارے میں بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور خادمہ نے جب ان کو خواب میں دیکھی تو دیکھنے کے بعد پوچھی مغفرت کا کیا معاملہ، تو کہنے لگی مغفرت تو اللہ نے فرما دیا، لیکن عجیب و غریب مسئلے میں اللہ رب العالمین نے میری مغفرت فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارے اعمال پیش کیے گئے تو بڑے بڑے اعمال سب کو اللہ نے کنارے کر دیا اور یوں کہہ کر کے میری مغفرت فرما دیا کہ اے زبیدہ، میں تیری مغفرت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ تم جب ایک مرتبہ اپنے گھروں میں اور اپنے محل میں سینکڑوں عورتوں لڑکیوں کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی اور تیرے سر سے دوپٹہ نکلا ہوا تھا، اترا ہوا تھا، لیکن جب اذان تم نے سنی، میرا نام سنا، اس کے احترام میں تم نے اپنے سر کو جو ڈھک لیا اخلاص کے ساتھ، وہ ادا مجھے بڑی پسند آئی، اسی کی بنیاد پر میں تیری مغفرت کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ماں بہنوں، ہم سب ہوش میں آئیے، اذان کی قدر کیجئے۔ اللہ دکھا رہا ہے دنیا کے حالات میں، جن ملکوں میں 800 سال اذانیں جہاں بند تھی، اللہ وہاں اذان کو جاری کروا رہا ہے، اور جہاں ہم لوگ اذان خوب دیے جا رہے تھے اور ہمارے ملک اور دوسرے ملک میں دیے جا رہے تھے، آج وہاں پر پابندی کی باتیں کی جا رہی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبدیل اللہ بدلنا چاہتا ہے، نظام اور حالات کو درست کرنا چاہتا ہے، عبرت دلاتا ہے۔ اس لیے قدر کیجیے اذان کی، ورنہ کہیں ان لوگوں میں ہمارا آپ کا بھی شمار نہ ہو جائے، نہ قدری کرنے والوں میں۔ اس لیے خاص طور سے ان چیزوں کا خوب اہتمام اور احترام کرنی چاہیے، اور اپنے اندر میں خود تبدیلی پیدا کیجیے، حالات کو دیکھ کر کے اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کیجیے، ورنہ یاد رکھیے قوم لگی ہوئی ہے، دشمن طاق میں لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں، وہ ذلیل کرنے کے ترپے ہیں، وہ موقع کی تلاش میں ہیں۔ اسی لیے ہوش میں آ جائیے، اپنی رویش کو بدل لیجیے، اپنے طریقے کو بدل لیجیے، اور خاص کر اس وقت جو عرض کروں گا اس آیت کریمہ کے ضمن اور روشنی میں کہ بدلنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو ہوش میں آئیے۔ اسی لیے سیدھی سادھی زندگی گزاریے، رمضان المبارک بہت ہی سیدھا پن سے زندگی گزاریے، صحابہ کا طریقہ اور طور اکابرین کا پہلو کو سامنے لائیے، انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی۔ اس لیے عزم اور حوصلہ اور اپنے اندر میں ایک یقین پیدا کیجئے کہ ہم اس رمضان مبارک کو دوسرے تمام گزرے ہوئے رمضان مبارک سے ایک الگ نوعیت کی ہم گزاریں گے، جس میں تقوی ہو، جس میں احترام ہو، جس میں محبت ہو، جس میں اخوت ہو، جس میں عبادت کی لذتیں ہو، جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی ایک بہت لمبی فہرست ہو، اور ایک نمایاں ہو یہ رمضان، نہ کہ یہ کھانے پینے خریداری کرنے کے رمضان ہو، جس طرح پہلے ہم رمضان گزار چکے ہیں کے ساتھ بند کر دیا ہے بازار مارکیٹ دکانیں، اس کا خیال کرتے ہوئے عزم کر لیجئے ہم پرانے کپڑوں پر عید کریں گے، ہم پرانے ہی کپڑوں پر خوشیاں منائیں گے، ہم اپنے اکابر و اسلاف کی طرز پر زندگی گزار کر کے عید رمضان گزاریں گے، ہم بازاروں کی بھیڑ کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، دشمنوں کا موقع اور طاق نہیں دیں گے۔ ایک رمضان اسی طرح تقوی کے ساتھ
ساتھ گزار دیجئے، ایک عید اپنے پرانے کپڑوں پر گزار دیجئے، سادگی کے ساتھ گزار دیجئے، قسم خدا کی اللہ کو یہ بہت پسند ہوگا۔ ورنہ اپنی شان دکھانے کے لیے اور اپنی شان بڑھانے کے لیے اللہ اور اس کے نافرمانی اور قوم کے خلاف عمل ہرگز مت کیجیے، ورنہ قوم طاق میں لگی ہوئی۔ ہمیں معلوم ہے آپ بہت بڑے مالدار ہیں، آپ کے پاس کپڑے، دنیا، دولت، سب کچھ خریدنے کی طاقت ہے، لیکن کبھی کبھی حالات کے ساتھ میں سمجھوتا کرنا چاہیے اور حالات کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اس لیے یہ فکر بھلا دیجیے کہ ہم اپنی خریداری یا اپنے رمضان مبارک میں دوسری چیزوں کی شوق پورا کرنے کے لیے ہم اس کے احترام کے خلاف کریں گے، ہرگز نہ ہونے دیجیے، بلکہ ایک سادگی کے ساتھ، بزرگوں کے طریقے کے ساتھ، بڑوں کے احترام کے ساتھ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ایک خوشی اور ایک بہت ہی پر نور اور بابرکت رمضان اور عید ہم گھروں میں رہ کر کے گزاریں گے، اور دوسروں کو کسی طرح کوئی سازش اور فتنہ کرنے کا موقع نہیں دیں گے، ورنہ لوگ اپنی نرم اور میٹھی باتوں میں کہیں لوگ شکار نہ کر دیں اور ہم اور آپ اسی طرح ذلیل اور رسوا نہ ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو اللہ نے فرمایا اگر تم بدلنا چاہو اور ہٹنا چاہو تو کوئی مشکل نہیں، اللہ قادر مطلق ہے، وہ ہماری اور آپ کی جگہ پر اچھے لوگوں کو پیدا کر کے دین اسلام کی خدمت کرا سکتا ہے۔ اسی لیے ہوش میں آئیے اور اپنے آپ کو سنبھال لیجئے، اپنے گھروں میں، اپنے باہر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ سارے پیغام کو پہنچا کر کے ایک بہت ہی خوبصورت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی طرح رمضان گزاریے، سادگی کے ساتھ افطار کیجیے، بغیر بھیڑ بھاڑ کے، بڑے شوق پورے کیے بغیر افطار سحری کا عمل کیجیے، عید کی خوشیاں منائیے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا سادگی کے ساتھ میں اپنے افطار کو کبھی منایا کرتی تھی۔ جب ان کے خدمت میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 5000 سے زیادہ دینار و درہم ہدیہ میں بھیجے تھے تو آپ ام المومنین گھر کے دہلیز پر بیٹھ کر کے آپ نے مدینے کے غربا اور بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کو بلا کر کے سارا کا سارا تقسیم کر دیے، اور خادمہ جب آ کر کے خبر دی کہ آپ کو خبر ہے آپ روزے کی حالت میں ہیں اور گھر میں افطار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے جواب یوں دیا تھا کہ اگر پہلے تو بتاتی تو کچھ ہم رکھ لیتے، لیکن اب تو سب تقسیم میں کر دی ہے، چلو جو بھی میسر ہو جائے کھجور پانی اسی پر آج افطار کر لیں گے۔ میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، کیا اس سے بھی بڑا درجہ ہمارا اور آپ کا ہے؟ اس لیے سادگی کے ساتھ منائیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ جو ملکوں کے بادشاہ تھے اور ملکوں کے بہت بڑے امیر المومنین تھے، ان کے گھر گھرانے کا حالت یہ ہے کہ جب ان کے یہاں نئے کپڑے خریدنے کی قیمت نہیں ملی اور ان کے پاس اس کی حیثیت نہیں ہوئی اور حلال پیسے ان کے پاس نہیں آئے تو اپنے بچوں کو انہی پرانے کپڑوں پر عید کرنے کا حکم دے دیے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ چاند کی رات میں بیٹھ کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیاں پرانے کپڑے کو سل رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کل ہم اسی کپڑے پر عید منائیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے بازاروں کی رونق مت بنیے، دشمنوں کی سازش مت بنیے، فتنوں کا ذریعہ مت بنیے۔ آپ کے گھر میں یقیناً بہت اچھی اچھی چیزیں ابھی بھی موجود ہوگی، انہی پاک صاف چیزوں کے ساتھ رمضان گزاریے، عید منائیے اور اللہ کو منانے کی کوشش کیجیے، اور یہ رمضان، یہ عید، اور یہ ساری عبادتیں اگلے جو گزرے ہوئے رمضان ہیں اس سے کہیں نمایاں ہو۔ اللہ آپ کو بھی اس کی توفیق دے اور ہمیں بھی اس کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین دنیا کی ان تمام پریشانیوں سے اور تمام آلام اور دشواریوں سے، اللہ تعالیٰ بلاؤں سے، بیماریوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے، امت کی پوری پوری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔